میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں۔ میری آپ بڑی بہنیں ہیں، میرے لیڈر کی بہنیں ہیں۔ میں عمران خان صاحب کو اس ملک کا سچا سچا امانت دار لیڈر مانتا ہوں، بددیانت نہیں مانتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اس ملک کی ناانصافی، بے عدلی، کرپشن اور بددیانتی کی سیاست کو اپنی 22 سالہ جد و جہد سے جنازہ گاہ تک پہنچا دیا تھا۔ قسمت نے ساتھ نہیں دیا، یا قسمت مہربان ہو گئی، عمران خان پر مہربان ہو گئی کہ اس کو ایک آزمائش سے، جو کہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ وہ نبیوں کو بھی، اپنے ولیوں کو بھی، ہر نیک بندے کو وہ آزماتا ضرور ہے۔ اس نے نبی بھی آزمائے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب پر ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہم اس کو سمجھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بذات خود بے نفس ہی کوئی ایسا ظلم نہیں کیا، لیکن اس کا دشمن یا اس کا مخالف کلمہ پڑھتے ہوئے، آیات پڑھتے ہوئے ظلم کر رہا ہے۔ آیات پڑھ کے ظلم تو حجاج بن یوسف نے بھی کیا تھا، لیکن خدا نے اس کو موقع نہیں دیا، 1 مہینے کا موقع نہیں دیا۔ یزید نے بھی کیا تھا، خدا نے اس کو موقع نہیں دیا۔ نمرود اور فرعون نے بھی کیا تھا، خدا نے ان کو زمین پر موقع نہیں دیا۔ جن پر وہ ظلم کرتا تھا وہ کئی 100 سال تک بعد میں زمین پر حاکم رہے، اللہ کے پیغمبر بن کر رہے، قوموں کی اصلاح کرتے رہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب کوئی کفار سے دوستی کرتا ہے، ان کو اپنے ملک کے، اپنی قوم کے راز پہنچاتا ہے، جب ان سے کہتے ہیں ایسا نہیں کرو اور یہ منافقوں کی علامت ہے، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی امانتوں کو جا کر کفار کو اور دشمنوں کو بتاتے تھے، جیسے ہم ٹرے میں معدنیات پیش کرتے ہیں، ہم اسرائیل میں اسرائیلی جرنیل کی فورس کے اندر، ڈائریکشن کے اندر ہم اپنی فوج بھیجیں گے تاکہ حماس کو غیر مسلح کرے یا غزہ کے اندر امن قائم کرے۔ یہ امن ایک ڈرامہ ہے، کوئی نو اینی امن، یہ ایسے ہی ہے ایک یعنی شراب کی بوتل پہ پیپسی کا لیبل لگانے والی بات ہے۔ وہاں پر فوج بھیجیں، یعنی ہم عمران خان کے خوف سے ان کو یار بنا رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اتارا تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ اصل فساد فی الارض برپا کرنے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں سے میں عرض کرتا ہوں، مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کا بھی سہارا لیں، اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جبر سے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، ان کو ماننے والوں، ان کی قوم کو بھی بچایا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی بچایا تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یوسف علیہ السلام پر لگانے والی، الزام لگانے والی نے بھی مقدمہ یوسف علیہ السلام پر کیا تھا، لیکن خدا نے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر دے دیا تھا اور نامراد کر دیے تھے۔ کنویں میں پھینکنے والے 11 بھائیوں کو بھی نامراد کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھکاری بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کوئی اللہ سے بعید نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ خود کو اس قدر ولی اللہ یا ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کے دین کے اندر جا کر دین والوں سے کچھ سیکھیں، ایسی چیز سیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی التجا کو سنیں۔ مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف یا سبب اسباب سے مسبب الاسباب کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہوتا ہے فتح کے لیے، اور یہ عمران خان صاحب تک پیغام پہنچانا بھی لازمی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین یہ دکھوں کو توڑے گا اور ظالموں کو نیست و نابود کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران کا دشمن، خان کا دشمن تکبر، غرور اور نخوت میں لا یفقہون شیئا، کوئی چیز سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ کے گھر میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما کان و ما یکون، جو نہیں تھا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کامیابی دے گا۔